بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کفن چور کی سچی توبہ۔ کثیری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا، چنانچہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اس کو کفنا کر لوگ قبر تک لے گئے تو کفن چور نے بھی شرکت کی۔ اس کی شرکت کی وجہ یہ تھی کہ قبر کی شناخت کر کے رات میں قبر کھود کر کفن چرانے میں آسانی ہو۔ جب لوگ دفن کر کے واپس آ گئے اور رات ہوئی تو کفن چور نے قبر کو کھودا۔ جب لاش نظر آئی تو اچانک عورت بول پڑی، سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ کفن چور چونک پڑا اور کہنے لگا، اے عورت، یہ تسلیم ہے کہ تیری مغفرت ہوئی ہے، لیکن میں کیسے مغفور ہو گیا؟ عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے مجھ پر نماز جنازہ ادا کی تھی۔ تو بھی نماز جنازہ میں شریک تھا۔ یہ سن کر کفن چور نے ارادہ ترک کر کے مٹی برابر کر دی اور پھر ایسی توبہ کی کہ صالحین کے گروہ میں اس کا شمار ہونے لگا، اور لوگوں کی عبرت کے لیے یہ واقعہ خود اس نے اپنی زبان سے لوگوں کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق۔ صاحب کلیوبی بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن ابی اوفا کا ایک نصرانی پڑوسی تھا۔ وہ مرض الموت میں بیمار ہوا تو حارثہ رحمت اللہ اس کی عیادت کو گئے اور اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت کروں، اس لیے کہ جنت بے مثل چیز ہے، اس کی نظیر نہیں، اور اس میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں جن کی صفت ایسی ہے، اور اس میں محل ہیں جن کا وصف ایسا اور ایسا ہے۔ اس کے جواب میں نصرانی نے کہا کہ میں اس سے بھی افضل اور بہتر چاہتا ہوں۔ پس حارثہ نے فرمایا کہ اسلام لاؤ کہ میں تمہارے واسطے جنت میں دیدار خداوندی کا ضامن بنوں۔ اس نصرانی نے کہا کہ اب اسلام لاؤں گا، کیونکہ دیدار الہی سے کوئی چیز افضل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور مر گیا۔ اس کے بعد حارثہ رحمت اللہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک سواری پر ہے۔ حارثہ رحمت اللہ نے اس سے کہا کہ تو فلاں شخص ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ حارثہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب میری روح نکلی اس کو عرش کی طرف لے گئے تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تو میرے دیدار اور ملاقات کے شوق میں مجھ پر ایمان لایا ہے، اس لیے تیرے واسطے میری رضامندی اور بقا اور دیدار ہے۔ پس حارثہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی مدد سے میں نے تجھ پر احسان کیا۔